إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ بوجه اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منه وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها من شر ما خلق وبرا وذرا وباسماء الله كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرا وذرا دروشی پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین، قابل قدر سامعین، سورہ نساء کا 17واں رکوع، اس کی چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو یا قرابت داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالی
ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر پاؤ، اور اگر تم موڑ دو گے اپنی زبانوں کو اور پھر جاؤ گے، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو تمہارے عمل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس رسول سے، اس کتاب سے پہلے نازل کی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، پس وہ بھٹک گیا، واضح بھٹک جانا، دور کا بھٹک جانا۔ اس رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں گواہی کے بارے میں تاکید فرمائی کہ سچی گواہی کو پوری دیانت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ دو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سچی گواہی کو جو چھپاتا ہے اس کا قلب گناہگار ہو جاتا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا عنہا، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، اسی طرح سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، گناہ ہے، سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ اور گواہی کے معاملے میں واضح فرما دیا کہ گواہی ٹھیک گواہی دو، چاہے اس کا نتیجہ تمہارے خلاف جاتا ہو، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف جاتا ہو، اس چیز کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ تم کسی اپنے عزیز کو، کسی قریبی بندے کو کوئی نفع پہنچانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچانے کے لیے گواہی دیتے ہو، جھوٹی گواہی دیتے ہو یا گواہی میں گڑبڑ کرتے ہو، تو بظاہر تو تم اس کی خیر خواہی کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو جس رشتہ دار، جس دوست کی خاطر تم گواہی میں گڑبڑ کر رہے ہو، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کے نفع نقصان کو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس کا بھلا چاہتا ہے، اور جتنا اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں بھلا چاہتا ہے تم نہیں چاہ سکتے، اس لیے اللہ نے واضح تمہیں سچی گواہی دینے کا اور جھوٹی گواہی سے بچنے کا اور گواہی کو دیانت کے ساتھ پیش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فلا تتبعوا الهوى،
اگر تم اپنی خواہش کی پیروی کرو گے تو پھر گواہی کے مقابلے میں انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ اس سے اگلے رکوع میں بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کی مخالفت تمہیں یہاں تک نہ لے جایا کرے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کسی ایک اختلاف کی وجہ سے یا اختلافات کی وجہ سے کسی کے کمالات کا بھی انکار کر دو۔ اگر آپ کا مخالف بھی ہے، اس میں جو خوبی ہے اس کی خوبی کو تسلیم کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کا اعتراف کرو۔ اگر وہ صاحب علم ہے اس کے علم کی عظمت کو تسلیم کرو۔ اگر اس کے پاس کوئی فن ہے تو اس کا تم اعتراف کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی۔ والکتاب الذی انزل من قبل، جو اس سے پہلے رسول پر نازل کی۔ ایمان والوں کو حکم ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ہمارے یہاں عربی زبان والے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں تحصیل حاصل، کہ ایک چیز آپ کو پہلے سے حاصل ہے، آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے سے حاصل ہے، تو اس کو درست تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اہل عقل اہل دانش اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ جو چیز پہلے آپ کے پاس موجود ہے اسی چیز کو پھر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ دیکھتا ہے کہ باہر بارش لگی ہوئی ہے، بارش برس رہی ہے، اور یہاں مسجد میں چھت کے نیچے وہ چھتری کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تحصیل حاصل ہے۔ جب چھت موجود ہے اور بارش سے اس کو بچت مل رہی ہے، بارش کے اثرات اس تک نہیں پہنچ رہے، پھر بھی وہ چھتری لے کر چھت کے نیچے گھر کے اندر کھڑا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، کہ جو چیز اس کو پہلے سے حاصل ہے، جب چھت کا سہارا اسے ہے اور بارش اس کے جسم تک نہیں پہنچ رہی، پھر بھی وہ چھتری لے کر گھر کے اندر چھت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو چیز اسے پہلے سے حاصل ہے اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ فضول ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جن لوگوں کو پہلے سے ایمان حاصل ہے انہیں حکم ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ کیسے ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ تحصیل حاصل نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کے درجات ہیں۔ ایمان کی قوت سب لوگوں کے برابر نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ایمان بڑا طاقت والا ہوتا ہے۔
تو ایمان کی قوت میں اور ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن سے ایمان کی قوت میں کمی آتی ہے، بعض عمل ایسے ہیں جن سے ایمان کی قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ معجزہ دیکھنے سے بندہ مومن کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس چیز کو سن کے مانا ہوا ہو، جب آنکھوں سے بندہ دیکھ لیتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک سچے بندے سے سن لیا کہ باہر روڈ پر گاڑی آ گئی اور 4 بندوں کو اٹھا کے لے گئی، آپ نے یقین کر لیا کہ یہ جو کہنے والا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے گاڑی کو آتے دیکھا اور دیکھا کہ لوگ بندوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب جس نے سن کے مانا ہوا ہے اس کے یقین میں، جس نے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے اس کے یقین میں فرق ہوگا۔ تو ایمان سب لوگوں کے قوت میں برابر نہیں ہوتا۔ جس چیز کو آپ نے سنا ہوا ہو اور مان لیا ہو، جب آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے یہ دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے ابراہیم کیا آپ اس بات کو مانتے نہیں، آپ کا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بلا کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، اے میرے رب تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اس لیے یہ درخواست پیش کر رہا ہوں کہ جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ ہوتے دیکھوں گا تو مجھے اطمینان قلبی ہو جائے۔ جس چیز کے بارے میں آپ نے یہ سن رکھا ہو کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، جب آنکھوں کے سامنے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایمان کی وہ حالت نصیب ہو جاتی ہے جس کو اطمینان قلبی کہا جاتا ہے۔ اور اطمینان قلبی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل کو سکون سا مل جاتا ہے اور بندے کو ٹینشن نہیں رہتی، اس کے لیے قرآن مجید میں الگ الفاظ ہیں۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے لیے سکینہ کا لفظ ہے۔ یہ جو ہے اطمینان قلبی، اس کے لیے قرآن مجید میں ایک ہی آیت کے اندر 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی قوت سے اور برکت سے ان کو اطمینان قلبی کی دولت میسر ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب الا کے ذریعے خبردار کیا، یہ حرف تنبیہ ہے کہ بڑی اہم بات ہو رہی ہے، الا سے اس کو شروع کیا، اور بذکر اللہ میں جار مجرور کو پہلے لائے، جس کا مقام عام طور پر بعد میں ہوتا ہے۔ تطمئن القلوب بذکر اللہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بذکر اللہ کو پہلے لائے اور تطمئن القلوب کو بعد میں لائے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قاعدہ یہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. جس چیز کا حق بعد میں ہو اس کو پہلے لے آئیں تو وہاں تخصیص پیدا ہوتی ہے، وہاں حصر پیدا ہوتا ہے. تو بذکر اللہ یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، اس کو پہلے لائے اور یہ تخصیص پیدا ہو گئی. اطمینان قلبی کی دولت صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملتی ہے کہ ذکر کرتے کرتے بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس نے سنا ہوا ہو اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے. اس لیے جتنے کاملین صوفیاء ہیں وہ ذکر کی کثرت کرتے ہیں، کبھی لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، غار حرا کی سنت میں عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ سنت ہے جو حضور علیہ السلام نے وحی کے نزول سے پہلے جس کو اختیار کیا. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں قرآن حکیم کو بھی مسنون طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ بعد میں نزول وحی ہے، پہلے سنت غار حرا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ لوگوں سے الگ رہ کے سوچتے ہیں اللہ ان کو لوگوں سے الگ سوچ عطا فرما دیتا. تو یہ غار حرا کی سنت حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات کے نازل کرنے سے پہلے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ آپ طور کی پہاڑی پہ آ جائیں، اور 40 راتیں، دن بھی اس میں شامل تھے اور راتیں بھی شامل تھی، لیکن رات چونکہ اسرار کے لیے، انوار کے نزول کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اس لیے رات کا ذکر کیا. ایسا تو نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دن کو واپس آ جاتے ہوں، وہ دن کو بھی طور پہ رہتے تھے، رات کو بھی طور پہ رہتے تھے، اور واپس نہ آنے کے اس عرصے کے اندر پیچھے لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. تو 40 دن اور رات جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس تنہائی میں گزارے اور طور کی بلندیوں پہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات کا نزول فرمایا. تو یقین کی اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے، اطمینان قلبی کو حاصل کرنے کے لیے جو سنت غار حرا اور ذکر کی کثرت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اذکر اللہ ذکرا کثیرا اس کا جا بجا حکم ارشاد فرمایا. تو جو لوگ ان کیفیات کو جانتے ہیں کہ ذکر کی کثرت سے ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے اس آیہ مبارکہ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اے ایمان والو ایمان لے آؤ، کہ ایمان کے درجات ہیں. ایمان کی قوت کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، اور جیسے جیسے بندہ اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ اور رسول کی اتباع اور اطاعت کی طرف، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پردے ہٹانا شروع کر دیتا ہے، اور کثرت ذکر اور کثرت اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مشاہدہ کی دولت عطا فرماتے ہیں. حضرت غوث پاک فرماتے تھے کہ جو مشاہدہ ہے یہ مجاہدے سے پیدا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آپ فرماتے تھے صبر پہلے ہے، صلاۃ بعد میں ہے، اس لیے کہ صبر مجاہدہ کا نام ہے اور صلاۃ مشاہدہ کا نام ہے. حضرت غوث پاک فرماتے تھے بے صبر پہلے ہے اور صلاۃ بعد میں ہے. صبر کا تعلق مجاہدہ کے ساتھ ہے اور صلاۃ کا تعلق مشاہدہ کے ساتھ ہے. تو جو لوگ کثرت ذکر میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی قوت میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں.
یہاں تک کہ جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے ان چیزوں کا اللہ ان کو مشاہدہ عطا فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ جتنا آپ ایمان لا چکے ہو بس اس کی قوت جو حاصل ہو گئی اس کو کافی نہ سمجھو، اس میں اور ترقی کرنے کی کوشش کرو، ذکر کی کثرت سے، اطاعت کی کثرت سے، اور تلاوت، اطاعت، رسول کی اتباع، کثرت ذکر، اس کے ذریعے اس میں ترقی کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں بمنزل کوش مانند مہ نو، درین نیلی فضا ہر دم فزوں شو، مقام خیش گر خواہی دری دیر، بحق دل بندو راہ مصطفیٰ۔ فرمایا کہ اے بندہ مومن چاند کی طرح اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا۔ چاند ایک دن میں 14ویں رات کا چاند نہیں بن جاتا، ایک دن میں وہ مکمل چاند نہیں بنتا، پہلے بالکل وہ باریک ہوتا ہے، دوسرے دن تھوڑا اور اس کی حجم میں اضافہ ہوتا ہے، کرتے کرتے 13ویں 14ویں رات کو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بمنزل کوش مانند مہ نو، ایک نئے چاند کی طرح آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا، دری نیلی فضا ہر دم فزوش ہو، اس فضائے کائنات میں ہر دم ترقی کی راہ پہ گام زن رہے اور چلتا رہے۔ مقام خیش گر خواہی دری دیر، بحق دل بندو راہ مصطفیٰ۔ اگر تو اللہ کے نزدیک کوئی مقام پانا چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بحق دل بند راہ مصطفیٰ رو، تیرا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو اور اس راستے پہ تو چل رہا ہو جس راستے پہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نشان لگے ہوئے۔ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ایمان کی ترقی اور قوت کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول کی کامل اتباع ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کثرت ذکر ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو یہ مشاہدہ کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ معجزہ دیکھنے سے، کیونکہ جب بندہ مشاہدہ کر لیتا ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان کی قوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا کہ ایک بھیڑیا ایسے بولا جس طرح انسان بولتے ہیں، تو بندے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں یہ بات بتائی، الگ سے یہ بات بتائی کہ میں دیکھ رہا تھا بھیڑیے نے میری بکریوں پہ حملہ کیا، میں نے جا کر بکری کو چھڑا لیا، تو وہ پتھر پہ بیٹھ کے انسانوں کی طرح بولا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے چھین لیا ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں، جانور بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو بھیڑیا پھر بولا اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی تعجب کی اتنی بات نہیں ہے کہ جانور بول رہے ہیں، اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تیرے قریب اللہ کا آخری رسول وادی میں آیا ہوا ہے اور تو نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں، ان پر ایمان نہیں لایا۔ بھیڑیے نے اس کو خبر دی کہ قریب ہی وادی میں اللہ کا آخری رسول آیا ہوا، وہ وہیں سے دوڑا حضور علیہ السلام کو جا کر یہ بات بتائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بات مجھے سنائی ہے یہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے صحابہ کو سناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے یقین کے اندر، ان کے ایمان کے اندر اور قوت کے اندر مزید اضافہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے کہ بے زبان جانور بھی جس کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو معجزے سے ایمان کی قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔